فخر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسی کیا غلطی ہے، وہ ایسا کیا پوائنٹ تھا جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آپ کے خیال میں ایک سیاسی غلطی تھی اور اس نے سب کچھ خراب کیا ان کے لیے؟ بہت شکریہ علینا. بالکل میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر معاملات خراب ہوئے ہیں وہ ہے پی ٹی آئی کا خاص طور کے اوپر عمران خان کا اوور کانفیڈنس. دیکھیں معاملات جو نومبر تھا 2024 اس تک کوئی پس پردہ مذاکرات کی بھی چل رہی تھی، آپس میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی اور یہ بھی ہم نے بھی اسی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ شاید یہ کوئی ڈسکشن چل رہی ہیں پس پردہ کہ عمران خان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں سے یہ ایک میجر ریلیف دیا جا سکتا تھا عمران خان کو. لیکن عمران خان کا اوور کانفیڈنس تھا کہ یہ ان کے ساتھ عوام ہے، وہ اب بھی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس لیے عوام ان کے لیے نکلیں گے. اور جو 24 نومبر کا انہوں نے لانگ مارچ لے کے یا جو پروٹیسٹ لے کے نکلے تھے پشاور سے، یہی ایک جو پس پردہ اس ٹائم بھی بات چیت چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ آپ یہاں پہ سنجانی میں رک جائیں. یہ ایک سی بی ایم کے طور کے اوپر انہوں نے انیشلی وہ ہونا تھا اور اس کے بعد پھر بات چیت ہوگی اور پھر جو راستے ہیں وہ کھل سکتے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو عمران خان کی ٹیم تھی وہ گئی عمران خان سے ملنے. اس ٹائم تک عمران خان ذہنی طور کے اوپر تیار ہو چکے تھے کہ وہ ان کی رہائی نہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو یہاں سے اڈیالہ جیل سے شفٹ کیا جا سکتا ہے. اور عمران خان نے اپنے ہی رہنماؤں کو یہ کہا کہ نہیں مجھے 2-3 دن کے اندر اندر یہاں سے شفٹ کراؤ تو پھر ہی کوئی وہ ہو سکتا ہے. وہ بات آگے نہیں بڑھی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو ان سے غلطیاں سرزد ہوتی گئیں. عمران خان بعض اوقات اس طرح کے بھی فرسٹریشن میں آ کے یہ جو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پھر کبھی یہ بالکل سخت اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کبھی اپنے ہی رہنماؤں کو یہ احکامات جاری کرتے ہیں یا ان کو ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ مذاکرات کرو. پھر ان کی جو فرسٹریشن جب بعض اوقات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے تو اس طرح کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے. تو آپ کو اگر یاد ہو پچھلے چند مہینے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی کے مطالبات تھے وہ خاص طور کے اوپر جب حکومتی مذاکراتی ٹیم بھی تھی اس کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے اس ٹائم بھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمات ختم کرنے اور یہ اس حوالے سے کیا تھا. اس سے پہلے جو یہ کنٹینوسلی چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہوں یا باہر ہوں یہ ہمیشہ سے مطالبات کرتے تھے کہ جو الیکشنز ہیں یہ ریگڈ ہیں، فارم 45 کی نہیں گورنمنٹ یہ 47 کی ہے، الیکشن کی تحقیقات کرانی چاہیے. یہ تمام تر جو ان کے مطالبات تھے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اب آہستہ آہستہ وہی جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے جس میں انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ جو ان کے کور اپنے جو مطالبات تھے اس سے ہٹ گئے ہیں. اب ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے عمران خان کے لیے ریلیکسیشن. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان اب بس تھک چکے ہیں جو جیل میں رہتے گو کہ انہوں نے اپنے ورکرز اور اس کو پیغامات تو وہ پہنچاتے رہتے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کسی صورت ڈیل نہیں کریں گے. لیکن آج بھی ان کو یہ کوئی تھوڑا سا بھی ایک امید نظر آئی تو وہ اپنے تمام تر جو باتیں ہیں وہ اس کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ بالکل اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اصل مسئلہ ان کا یہی تھا کہ جو پہلے انیشلی جو ان سے غلطی ہوئی ہے وہ یہی تھی کہ یہ اوور کانفیڈنس میں کہ عوام ان کے ساتھ ہے، یہ جب بھی کال دیں گے وہ نکلیں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو پاپولیرٹی ہے وہ سڑکوں کے اوپر وہ کنورٹ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. اور اس کے بعد ہی یہ تمام ان کے جو کور جو ڈیمانڈز تھی وہ اس سے ہٹتے گئے اور واپس پھر جو ہم نے دیکھا کہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے چاہے کچھ بھی ہو وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ پرفارمنس اس کی نظر آئی ہے، اس میں بھی کانفیڈنس آیا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو آپس میں ایک اس موجودہ حکومت کی ہے پارٹنرشپ سسٹم ہو. بے نظیر آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بے نظیر آپ کی کیا رائے ہے؟ علینا میری رائے میں جو سب سے بڑی غلطی پی ٹی آئی نے کی ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ یہ کہ آپ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھے نہیں اور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے نہیں بنایا. اس دن ابھی کچھ دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب ایک شو پہ تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے جمہوری مسائل جو ہیں ملک کے وہ حل نہیں ہوں گے. جب تک ساری پولیٹیکل لیڈرشپ سر جوڑ کے نہیں بیٹھے گی، ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں بنے گا، تب تک یہ جو جمہوری مسائل ہیں ملک کے وہ حل نہیں ہوں گے. اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب تک یہ سیاستدان سارے بیٹھ کے رولز آف دا گیم سیاست کرنے کے سیٹ نہیں کریں گے، کوئی اور رولز آف دا گیم سیٹ کرے گا اور آپ کو اسی رولز آف دا گیم کے مطابق جو ہے کام کرنا پڑے گا. پریشر ہی نہیں پڑے گا. وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان پہ اگر آپ نے پریشر ڈالنا ہے،
ان پہ اگر جا کے اپنی لسٹ آف نیگوشیشن کرنی ہے تو آپ نے ساتھ جا کے کرنی ہے، ورنہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے یہ چلتی رہے گی کہ اس سیاسی جماعت کو توڑ دو، اس میں سے فارورڈ بلاک بنا دو اور ان کو کمزور کرتی رہے گی. جہاں تک یہ مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے، میرے خیال سے تو یہ کبھی ایک سیریس مطالبہ تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کہے گی کہ آپ دوبارہ 2024 کا الیکشن کرائیں تو پھر مسلم لیگ نون کہے گی ٹھیک ہے پھر آپ 2018 کا کرائیں کیونکہ اس میں بھی ریگنگ ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کہے گی چلیں آپ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں جس میں ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا دہشت گردی کی وجہ سے وہ دوبارہ کرائیں، تو آپ کتنا پیچھے جائیں گے. تو یہ ایک پریکٹیکل سولوشن نہیں تھا. ہاں یہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے میرے خیال سے یہ بالکل درست تھا اور ان کو اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ جو ریگنگ ہوئی 2024 کے الیکشن میں، وہ ریگنگ جو تھی اس میں کس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میری رائے میں تو سب سے بڑی الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی ذمہ داری ہے ہی الیکشن کمیشن کی ہے. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں تک ریلیف کی بات ہے لینا، سیاسی جماعتیں جو ہیں اکثر ریلیف چاہتی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ ایک امیڈیٹ ریلیف ملے تاکہ آپ کو سپیس ملے آپ سیاست کر سکیں، اور ریلیف مل ہی جاتا ہے. علینا ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا یہ ایک سائیکل ہے، کبھی کوئی سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے تو اپوزیشن میں ہوتی ہے، وہ نشانہ بن جاتی ہے ریاست کا، کبھی کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی تو پی ٹی آئی کو شاید ریلیف مل ہی جائے گا. لیکن جب ملے گا تو علینا جو سب سے اہم سوال میری رائے میں پی ٹی آئی کو جو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنی لیگیسی کیا چاہتے ہیں، آپ اپنی آئیڈینٹی کیا چاہتے ہیں، آپ کس قسم کی سیاسی جماعت بننا چاہتے ہیں، یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں آپ کس قسم کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تاریخ میں آپ کس طرح پہچانے جانے چاہتے ہیں. یہ سب سے اہم سوال ہے پی ٹی آئی کا پوچھنے کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ایک اس کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، چاہے لوگ نکلیں یا نہ نکلیں ان کے جلسوں میں، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے. جو بھی پی ٹی آئی فیصلہ کرتی ہے، جس قسم کی وہ سیاست کرتی ہے، اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا ہماری ملک کی سیاست پہ، ہماری فیوچر جنریشنز پہ. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا ابھی تک اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ رہا نہیں ہے جمہوریت کے حوالے سے. تو ریلیف اگر آپ کو مل بھی گیا تو یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے اور یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی لیگیسی کیا ہوگی، آپ کیا ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے ملک کے جمہوری نظام میں یا ایک نیگیٹو رول ادا کریں گے. مز صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے ہم میرا خیال ہے اپریل 2022 سے لے کے اب تک کئی ہزار خبریں تو چھاپ چکے ہیں اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے. 9 مئی کی 2nd اینیورسری آ رہی ہے، 2 سال ہو گئے، ان کے بہت سے لوگ گرفتار ہیں. یہ ہم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی اپنے ان مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ دوسری بات یہ کہ تمام تر اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تنظیمی پرابلمز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پی ٹی آئی اس میں، اس سب کے باوجود آج بھی کوئی بھی ایک انڈیپینڈنٹ سروے کرا لیں اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ عمران خان مقبول ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر مقبول ہیں تو کیوں ہیں. اس سب کے باوجود کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو سزا ہو گئی، توشہ خانہ کیس اور بے شمار مقدمات کے باوجود، اور اگر آپ انالیسس کریں اور اس میں وہ آج بھی مقبول لیڈر ہیں تو پھر اس کا تجزیہ کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے، کیوں عمران خان کے بارے میں جو اس کا ووٹر ہے اس کا اوپینین تبدیل نہیں ہو رہا. اور میں اس کو پنجاب کی سیاسی سائیکی کی طرف لے جاؤں گا. آپ نواز شریف صاحب جب 2017 میں تھے، ان کو پاناما کیس آیا، پاناما کیس میں ان کو سزا ہوئی، وہ نااہل قرار دیے گئے، ساری چیزیں نواز شریف کی ضبابندی ہو گئی. اس کے باوجود پنجاب نے کیوں نواز شریف کو اس وقت ووٹ دیا؟ اس لیے کہ پنجاب کی سائیکی یہ ہے کہ وہ جو ڈٹ جائے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. آج عمران خان کے ساتھ پنجاب اس لیے کھڑا ہوا ہے کیونکہ نواز شریف 3.5 سال ملک سے باہر چلے گئے، اور آج عمران خان پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے، نہ کسی ہاسپٹلائز ہوا، نہ کوئی کسی گیسٹ ہاؤس میں یا ریسٹ ہاؤس میں یا بنی گالا شفٹ ہوئے. اس میں
آج بھی اس کی ملاقاتوں پر جو ہے ملاقاتوں میں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آج بھی پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ وہ پالیسیز اس کی پاپولیرٹی کو کم نہیں کر رہے. وہ سارے اقدامات اس کی پاپولیرٹی کو متاثر نہیں کر رہے. اب جو ڈائلیما ہے، گورنمنٹ کا جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور عمران خان کا ڈائلیما یہ ہے کہ ان کی پارٹی کوئی تحریک چلانے کے جو ہے پوزیشن میں نہیں آ پا رہی. وہ تحریک نہیں چلا پا رہی. وہ کوئی بڑا انتخابی یا ویسا اتحاد نہیں بنا پا رہی حکومت مخالف کا. تو دونوں اپنے اپنے ڈائلیما میں ہیں اس وقت. لیکن جو گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ساری پاور ہوتی ہے، تو اصل رسپانسبلٹی بھی اس کی آتی ہے. اب تک جو سپریشن کی پالیسی ہے کہ سپریس پی ٹی آئی، وہ پالیسی برقرار ہے. کہیں بھی یعنی بہت سی اکنامک پالیسیز آپ دیکھیں، اکنامک انڈیکیٹرز بڑے اچھے آ رہے ہیں. شہباز شریف کا آج کا بیانیہ اور نواز شریف کا 2017 کا بیانیہ، دونوں میں ایک بڑا واضح تضاد نظر آتا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ شہباز بیانیے نے نواز بیانیے کو پیچھے چھوڑ دیا. بٹ سر اگر بیانیے پہ ہی ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کا بیانیہ بھی جب وہ حکومت میں تھے تو اتنا مقبول نہیں تھا. ہم نے خود سٹارٹ شیئر کیے جس میں وہ غیر مقبول ہو گئے تھے، لیکن پھر جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ گئے تو مقبولیت واپس آ گئی.